سنا تو کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کا باپ ایک بادشاہ کا وزیر تھا جو یہودی تھا، اور اس کے گھر میں وہ یہودی عورت کلمہ پڑھ رہی ہے۔ اسے بڑی تکلیف ہوئی اور پریشانی ہوئی۔ اس نے بادشاہ سے ذکر کیا اگر اس کو ہم قتل کرتے ہیں تو ہمارے اوپر الزام آ جائے گا، اگر نہیں کرتے تو یہ بات باہر آئے گی، جب باہر آئے گی تو اس کے بعد ہماری بدنامی ہوگی کہ بادشاہ کی بیٹی تو کلمہ پڑھ چکی ہے اور بادشاہ یہودی ہے۔ یہاں تک کہ انہوں نے کہا ایک ایسا معاملہ کیا جائے جس معاملے سے یہ معاملہ خود بخود دفع ہو جائے، میری مہر لے جاؤ، بادشاہ کی مہر، اور اس کے حوالے کرو اور اس کو کہو اس کی حفاظت کرنی ہے، مگر رات کی تاریکی میں سونے کی حالت میں اس سے وہ انگوٹھی لے لو، پھر اس کے بعد صبح کو اس سے وہ انگوٹھی مانگو۔ جب وہ انگوٹھی نہیں لائے گی تو اس کی سزا بادشاہ کی مہر کو غائب کرنے کی صورت میں صرف قتل ہے، تو یہ بڑی آسانی سے قتل ہو جائے گی۔ توجہ رکھیے، اس واقعہ کو سن کے جائیے۔ یہاں تک کہ اس یہودی عورت نے وہ اپنے باپ کی جو ہی وہ انگوٹھی، وہ چھلا، وہ مہر اپنے ہاتھ میں لی اور پہنی۔ رات کی تاریکی میں سخت نیند کی حالت میں اس کے باپ نے اس انگوٹھی کو اٹھا لیا اور اٹھا کے جا کے باہر دریا میں، سمندر میں جا کے پھینک دیا۔ یہاں تک کہ اب دوسرے دن، اسی دن رات کا واقعہ ہے، دوسرے دن بادشاہ کے وزیر کے پاس اس کا خادم آ کر مچھلی کا ایک تحفہ پیش کرتا ہے۔ وہ تحفہ گھر لے کے آتا ہے اور اسے کہتا ہے اس کو پکاؤ۔ وہ جب اس کو صاف کرنے کے لیے اس کے پیٹ کو کھولتی ہے تو کہتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بس پیٹ کو کھولنا ہوتا ہے، وہ آلتا نکالنا ہوتا ہے کہ وہ انگوٹھی اس سے نکل آتی ہے۔ وہ حیران ہوتی ہے میری انگوٹھی کہاں؟ کہا یہ تو وہی انگوٹھی ہے۔ کہا الحمدللہ، میرا رب بھی سچا، میرے رب کا نبی بھی سچا، کہو محمد الرسول اللہ۔ سچ کہا میرے رب نے، سچ کہا میرے محبوب نے۔ یہاں تک کہ اس کے بعد باپ نے اس سے کہا وہ انگوٹھی لاؤ۔ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے اپنی جیب سے وہ انگوٹھی نکال کر اس کے حوالے کرتی ہے۔ جب وہ حوالے کرتی ہے، باپ حیران ہو جاتا ہے، یہ انگوٹھی تیرے پاس کہاں سے آئی؟ کہا تو نے تو دی۔ کہا سچ سچ بتا کیسے آئی؟ کہا تو نے تو اٹھا کے سمندر میں پھینکی، میرے رب نے پھر مچھلی کو نگلوا کر پھر اگلوا کے میرے ہاتھ میں رکھی۔ یہ میرے رب کا کمال ہے، میرے رب پہ کلمہ پڑھنے والے میرے نبی محمد مصطفیٰ پر اترنے والی کلام کا کلام ہے۔ یہ تو صرف ایک آیت ہے، پورے قرآن کی کیا حالت ہوگی؟ اس لیے قرآن کے حافظوں کا مقابلہ تم نہیں کر سکتے۔ بندے بن جاؤ، یہ آخری پیغام ہے۔ علماء کو مت تنگ کرو۔ اس ملک کے اندر رہنا ہے تو اسلام کے ساتھ وفادار ہو جاؤ۔ یہ بدماشیاں چھوڑ دو، بے حیائی چھوڑ دو، فحاشی چھوڑ دو، علماء کی بات